گفتگو ہو رہی تھی مولانا ارشد مدنی صاحب کے ساتھ، ناشتے کے بعد گفتگو ہو رہی تھی. مولانا بتا رہی تھی کہ آپ مدرسے کے فارغین کے لیے کام کر رہے ہیں، اسکول کے فارغین کے لیے کام کر رہے ہیں، اسکول ڈراپ آؤٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کے لیے بھی سوچیے جو کبھی مدرسہ بھی نہیں گئے، اسکول بھی نہیں گئے، یا مدرسے سے درمیان میں چھوڑ دیے. تو وہیں پہ خیال آیا اور میں مولانا کے سامنے بتایا کہ ایک پروگرام ہم کر سکتے ہیں. تو مولانا فوری اپنے فرزند اظہر مدنی صاحب کو بلا لیے جو گنگو میں مدرسہ چلاتے ہیں. وہاں پر ہم گفتگو کرے. وہ یہ کہ اب حافظ نہیں بلکہ ڈراپ آؤٹ کو لیں گے. مدرسہ ڈراپ آؤٹ نہیں، کسی بھی قسم کے ڈراپ آؤٹ. اچھا. کچھ دن مدرسہ جا کے چھوڑ دیے تھے، اسکول جاتے ہوئے چھوڑ دیے تھے، یا اسکول نہیں گئے، مدرسہ کبھی نہیں گئے. ایسے بچے جو 10-12 سال کے ہو گئے ان کو مدرسے کے ماحول میں رکھیں گے، لا کر مدرسے کے ماحول میں. بڑے مدرسے جو کسی وجہ سے خالی ہیں، کچھ گنجائش ہے ان کے پاس، وہاں پہ یہ شعبہ شروع کریں گے. دینیات پلس اس شعبے کا نام رکھے. وہاں پر ان کو حافظ نہیں بنائیں گے، عالم نہیں بنائیں گے. حافظ بنانا فرض کفایہ ہے، عالم بنانا فرض کفایہ ہے، لیکن ضروری دینی تعلیم دینا تو فرض عین ہے. جی. فرض عین تو کیوں نہ ایک فرض عین کا شعبہ بڑے مدرسوں میں شروع ہو جائے اور ان کو ضروری دینی تعلیم دیتے ہوئے 10th پاس کرانے کا منصوبہ بنایا ہے. یہ 2 سال کا پروگرام ہوگا. اگر یہ ہو جائے تو انڈیا کا کوئی بچہ فارغ نہیں رہے گا، ڈراپ آؤٹ نہیں رہے گا. ایک تو اچھے ماحول میں 2 سال گزارے گا، اس کی تربیت ہوگی، وہ 10th پاس کرے گا. ایسا بچہ اگر 10th پاس کر لے صلاحیت کے ساتھ پاس کر لے تو کبھی زندگی میں پیچھے نہیں رہے گا. وہ محنت مزدوری کر کے مانگ کر آگے کی تعلیم حاصل کر لے گا. ماشاءاللہ یہ بچے جو 10th کر رہے ہیں وہ 11th 12th کنٹینیو کر رہے ہیں، اور یہ بچے نیٹ میں سکسیسفل ہو رہے ہیں. تو ابھی ہم دیکھے جب ہم 65 مدرسوں کے لیے بچوں کو ہم اعلان کرے تھے، اس وقت 10th پاس بچوں کو ہم بیدر بلا لیے، حافظوں کو انڈیا بھر کے. اور جو 10th پاس نہیں کیے تھے مختلف 65 مدارس میں ان کو رکھے تھے. وہ بچے جو 10th پاس کرے تھے ان کو ہم بیدر میں لیے اور ان کے اوپر محنت کر رہے تھے. ان کو AISU کے ذریعے بھی کچھ امپروو کیا گیا. اس کے باوجود بھی مہینے 2 مہینے ہم دیکھے تو بچوں میں کوئی پرفارمنس میں نہیں تھا اور وہ سبجیکٹ نہیں سمجھ رہے تھے. تو میں کافی فکر مند تھا. ایک دن بچوں کو بلا کے بٹھایا، بولا کہ جو ہے آپ سبجیکٹ نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ کے لیے کچھ ایک اسپیشل پروگرام ہم بنا رہے ہیں، آپ کو ہم 1 سال پیچھے کرنا چاہ رہے ہیں. تو بچے تیار نہیں ہو رہے تھے. تو میں بولا نہیں بھائی کہ یہ اسپیشل بیچ ہے، یہ بہت یونیک ہے، اور یہ بیچ کا نام ہے پری نیٹ. جی. اسی وقت ایک نام طے کر دیا اور بچوں کو بولے تو تھوڑا دھیان دیے بچے، تو ان کو ہمت دلائے. اور وہ اصل میں اس پروگرام کا نام اب ہم بعد میں رکھے ہیں Pre+2 فاؤنڈیشن. یعنی 10th پاس بچے جو کمزوری کے ساتھ پاس کر لیے ہیں یا 10th فیل ہیں، ایسے بچوں کے لیے Pre+2 فاؤنڈیشن کورس ہے، جس میں ان کو پہلے تو AISU کے ذریعے ان کی میتھمیٹکس لینگویج ٹھیک کرتے ہیں، پھر 6th اسٹینڈرڈ سے 10th اسٹینڈرڈ تک کی میتھ، سائنس اور انگلش کو ڈیٹیل ان کو ایکسپلین کرتے ہیں، اور ملٹیپل چوائس کے ساتھ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. ان کو 11th میں بیٹھنے کے قابل بناتے ہیں، اور پھر بعد میں 11th میں ایڈمیشن کرتے ہیں. وہ بچے سکسیس ہو گئے. وہ بچے اس سال 12th کرناٹکا بورڈ سے ایگزامشن دیے سائنس سے، 97% رزلٹ رہا. ماشاءاللہ وہ بچے اب نیٹ کا بھی ایگزام دے رہے ہیں. تو یہ ہمارا ایک پروگرام اور ایک پروڈکٹ نکلا، Pre+2 فاؤنڈیشن. یہ یونیک پروگرام ہے. انڈیا بھر سے اس پروگرام کے لیے بچے آ رہے ہیں. وہ 1 سال بظاہر ضائع ہو رہا ہے، ایکسٹرا لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، لیکن بنیاد بن جا رہی، زندگی بھر کے لیے وہ کمزوری ان کی ختم ہو جا رہی. تو یہ ماشاءاللہ ایک خیال کے ساتھ ماشاءاللہ یہ ایک پروگرام بنا. جب بھی کوئی بات محسوس ہوتی ہے، اللہ کے پر بھروسہ رکھ کر ہم اس پہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ایک سسٹم بنتا ہے. اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ملک بھر میں پھیلانا چاہتے ہیں. اور بھی پروگرام ہیں ہمارے، جو بچے انڈیا میں سکسیسفل نہیں ہو رہے، میڈیکل سیٹ حاصل نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے، تو ان کو ابراڈ سنٹرل ایشیا میں ان کو رکھ کر شاہین کے کلچر میں، شاہین کے ڈسپلن کے ساتھ ہماری اپنی نگرانی میں ان کو MBBS بھی کرا رہے ہیں.
تو سالانہ 1000 ابراڈ میں کہاں سینٹرز ہیں آپ کے؟ کرگستان اور تاجکستان میں انشاءاللہ ہم قریب سالانہ 1000 بچوں کو جو ہے MBBS کرانے کا ارادہ ہے. وہاں پر ان کو محنتی بنائیں گے، ان کو وہاں پر ان کی تربیت بھی کریں گے، ساتھ ہی ساتھ نگرانی ہماری رہے گی، ہمارا کلچر رہے گا انشاءاللہ. یہ کوششیں کر رہے ہیں. پہلے یہ ہمارے فلیگ شپ پروگرام ہیں AICU، حفظ القرآن پلس، مدرسہ پلس، دینیات پلس، اور یہ پری+2 فاؤنڈیشن. اس طرح سے پھر یہ ابراڈ کے لیے بچوں کے لیے ہے. اور ریسیڈینشل پروگرام ہمارے 6th آنورڈس ہیں. جو بچے ڈسٹریکشن کا شکار ہونے 6th آنورڈس، موبائل کا ماحول، کو ایجوکیشن کا کلچر جس کی وجہ سے بچے جو ہے بھٹک رہے ہیں، ان کو اچھے ماحول میں رکھ کر ان کو تیار کرنا، یہ کوشش چل رہے ہیں ماشاء اللہ. جیسے جیسے من جانب اللہ جو کچھ بھی خیال ذہن میں ڈالا اس پہ ہم محنت کریں اور کچھ نتائج نکلیں، اور ہم یہ اس سسٹم کو، اس کلچر کو ملک بھر میں پھیلانا چاہتے ہیں.